بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پروا رضی اللہ تعالی عنہ بن مسیح کا قبول اسلام۔ حضرت پروا یمن کے باشندے اور اپنے قبیلے کے معزز اور مقتدر لوگوں میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے قبیلے مردان اور ہمدان کے درمیان نہایت خونریز جنگ ہوئی تھی جو یوم دارین کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں قبیلہ مراحت کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ فردہ اس سے سخت متاثر ہوئے اور اس تاثر میں یہ اشعار کہے: اگر بادشاہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے تو ہم بھی ہمیشہ رہتے، اور اگر اچھے لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہوتے تو ہم بھی باقی رہتے۔ سن 10 ہجری میں سلاطین کندہ کا دربار چھوڑ کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: پروا، میں نے سنا ہے کہ تم کو اپنی قوم کی شکست کا بڑا صدمہ ہے۔ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے جس کو قوم مصیبت میں مبتلا ہوئی ہو اور اس کو اس سے تکلیف نہ پہنچی ہو؟ آپ نے فرمایا: اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس شخص نے اسلام میں تمہاری قوم کو فائدہ ہی پہنچایا۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مراد، زبید اور مزجہ کا عامل بنایا اور سعید بن العاص کو ان کا شریک کار مقرر فرمایا۔ چلتے وقت پروا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں جو شخص قبول اسلام سے انکار کرے اس کا میں ان لوگوں کی مدد سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت مرمت فرمائی۔ یہ اجازت لے کر وطن لوٹ گئے۔ ان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: پروا کہاں ہے؟ معلوم ہوا جا چکے۔ آپ نے فوراً آدمی دوڑا کر انہیں واپس بلوایا اور ہدایت فرمائی کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو ان کے قبیلے کا ایک مقتدر رئیس عمرو بن معد کریب میں بھی اس کا شکار ہو گیا۔ پروا نے اس کی جو برائی میں اشعار کہے: حضرت پروا رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔